السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. سبق اذان کی ویڈیو پارٹ 1 میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ اذان کے معنی اور اس کی مفہوم کیا ہے، اذان کی ابتدا کیسے ہوئی، اذان کے الفاظ کیا ہیں. یہ سب کچھ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا. آج سبق اذان کی اس ویڈیو پارٹ 2 میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے اذان کی اہمیت اور فضیلت. یہاں پر میرے پاس کتاب صفحہ نمبر 13 موجود ہے اور کتاب صفحہ نمبر 13 پر ہیڈنگ ہے ہماری اذان کی اہمیت. تو دیکھتے ہیں کہ اذان کی اہمیت کیا ہے. اذان دراصل نماز کے لیے بلانے کا ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا انداز ہے. ایک مؤذن جو کہ دن میں 5 مرتبہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے تاکہ لوگ دنیا کی مصروفیات سے نکل کر مسجد کی طرف آئیں اور دنیا کی مصروفیتوں سے چھٹکارا حاصل کریں کچھ وقت کے لیے اور نکل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں. یہاں پر میں نے ایک لفظ استعمال کیا، مؤذن. اب مؤذن کون ہوتا ہے؟ مؤذن دراصل اذان دینے والا شخص ہوتا ہے جو اذان کے اوقات کو مد نظر رکھ کر دن اور رات کے مختلف اوقات میں نماز کے لیے اذان دیتا ہے. ایسے شخص کو مؤذن کہتے ہیں. دین اسلام میں جیسے نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بالکل اسی طریقے سے اذان دینے والی شخص یعنی مؤذن کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا شکر عبادت اور بندگی کے ذریعے کریں. اب مؤذن جو ہوتا ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے اس وقت جب ہم دنیا کے سارے کاموں میں مصروف رہتے ہیں. اور اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دنیا کے سارے کام چھوڑ کر مسجدوں میں جائیں، مسجدوں میں جائیں اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر باجماعت نماز ادا کریں. پیارے بچوں، باجماعت نماز ادا کرنا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے سے کئی گنا زیادہ افضل ہے، اور یہ بات حدیث مبارک سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ اذان کے بعد بغیر کسی عذر یا بغیر کسی وجہ کے مسجد نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اذان سننے کے بعد اپنے سارے کے سارے کام کاج چھوڑ کر مسجد میں جا کر نماز پڑھیں. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اس میں ہمارا بہت سخت نقصان ہوگا. اب آ جاتے ہیں اپنی اگلی ہیڈنگ کی طرف جو کہ ہے اذان کی فضیلت. اس میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ اذان کی فضیلت کیا ہے اور اذان دینے والے شخص کی فضیلت کیا ہے. اذان کی فضیلت کا آغاز بالکل اذان دینے والے شخص کی فضیلت سے ہی ہوتا ہے. جیسے اب دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان معاشرے کا حصہ، مسلمان معاشرے میں مؤذن بڑی شان والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لوگ اس کا بہت زیادہ ادب و احترام کرتے ہیں اور عزت سے اس کے ساتھ پیش آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے لوگوں کا ایک خاص پیغام دیتا ہے وہ شخص. حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مؤذن کا بہت ہی بلند مرتبہ ہوگا اور وہ جنت میں بہت ہی خاص مقام پر ہوگا. ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو اگر اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ ہر شخص کو آگے بڑھنے سے روکیں اور وہ خود اس کی جگہ آگے بڑھیں. یعنی یہاں تک کہ یہ معاملہ اتنا گمبھیر ہو جائے کہ اس معاملے کے لیے اذان دینے والے شخص کو منتخب کرنے کے لیے قرعہ ڈالنا پڑے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو اس وقت شیطان جو ہے وہ دم دبا کر بھاگ جاتا ہے اور وہ اتنی دور چلے جاتا ہے کہ جہاں پر اس کو اذان کی آواز نہ سنائی دے، کیونکہ اذان کی آواز سننے سے اسے شدید تکلیف ہوتی ہے. اس لیے جب بھی اذان ہو تو ہمیں اذان کو بہت ہی خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے. بہت ہی خاموشی کے ساتھ سننے کے ساتھ ساتھ جو مؤذن ہو اس کے الفاظ کے ساتھ ساتھ دہرائیں وہ الفاظ. یہاں پر تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ایک طرف میں نے اذان کے الفاظ لکھے ہیں، دوسری طرف میں نے اذان کا جواب لکھا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. بالکل سیم اسی طریقے سے ہم لوگوں نے ریپیٹ کرنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ اسی طریقے سے ریپیٹ کرنا ہے مؤذن کے الفاظ، اشہد اللہ الہ الا اللہ. پھر ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر ہے حی علی الصلاۃ ان حی علی الفلاح. ان دونوں کا جواب ہم لوگ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ دیں گے. اس کے بعد ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور باقی یہ جتنی بھی نماز کا حصہ ہے وہ ہم لوگوں نے ایز اٹ از ریپیٹ کرنا ہے. اسی طریقے سے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے بعد صدقت و بررت کہنا چاہیے، اور اس کے بعد اذان کے الفاظ یہ اس طریقے سے ہمارے ادا ہو جائیں گے. اور پھر ہم لوگوں نے اذان کے بعد کی دعا پڑھنی ہے. یہ ہے اذان کا جواب جو ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا. اس کے بعد ہم لوگوں نے اذان کے بعد کی دعا بھی پڑھنی ہے جو یہاں پر اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے. میں پڑھ کر آپ کو سناتی ہوں. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے
اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اذان کا جواب دے اور اس کے بعد کی دعا پڑھے تو اس کے نامہ اعمال میں 20 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں اور اس کو اپنی زندگی میں اس کو اپنی عادت بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو بڑھائے۔ ٹھیک ہے، تو اسی کے ساتھ آج کا ہم اپنا یہ سبق ختم کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ سبق اذان کی آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب اس کے بعد ہم لوگ جلد ہی اپنے اگلے سبق میں آپ کے ساتھ ملیں گے۔ اس کے ساتھ اپنی ٹیچر شمانہ عبد الملک کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔